بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں جماعت اردو کتاب سے ہم پڑھ رہے تھے برزہامہ کی تاریخی اہمیت۔ اس کے ہم نے 2 دور پڑھے۔ ایک دور وہ تھا جس میں لوگ گھاس کی چھتیں اور لکڑی یا مٹی کے گڈھے کھود کر کے گڈھوں میں اسی میں پھر جو اس کے باہر چولہا جلاتے تھے، تو وہ دور دیکھا۔ دوسرا دور جو اس کے لوگ مٹی کے جھونپڑوں میں رہتے، کچی اینٹوں کا استعمال بھی کرتے تھے۔ اور پھر تیسرا دور جو ہے برزہامہ کی تاریخ کا، اس کے بعد برزہامہ کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں لوگوں کا رہن سہن قدرے بہتر تھا۔ وہ پتھر یا اینٹ سے بنے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے۔ یادگار کے طور پر بڑے پتھر نصب کرتے تھے۔ اس دور کے برتن مقابلتاً خوش نما ہیں، یعنی مقابلتاً جب ہم پہلے دور کے پتھر کو دیکھیں گے پھر تیسرے دور کے پتھر کو دیکھیں گے، تو پہلے دور کے پتھر تھوڑا صفائی کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، ایسے سیدھے سادے۔ پھر جب تیسرا دور شروع ہوا، اس میں تھوڑا سا اس کے فنشنگ کے ساتھ، صفائی کے ساتھ پتھر تھے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مقابلتاً۔ چاک پر بنائے گئے ان برتنوں کی سطح ہموار ہوتی تھی۔ برزہامہ کے قدیم باشندے سنگ تراشی کے فن میں بھی کچھ مہارت رکھتے تھے۔ سنگ تراشی مطلب پتھر کو کھود کر کے اس پہ نقش و نگار کرنا۔ اس کا اندازہ اس پتھر سے ہوتا ہے جو وہاں تالاب میں لگا ہوا ہے۔ اس پتھر کی دونوں سطحیں ہموار ہیں۔ ایک سطح پر ہرن کے شکار کا منظر کندہ کیا ہوا ہے۔ کندہ میں نے کھودا ہوا کوئی چیز، لکھنے کو کندہ کہتے ہیں۔ پتھروں کے علاوہ اس دور کے دھات کے چند اوزار بھی دریافت ہوئے ہیں، نظر آئے ہیں۔ پتھروں اور ہڈیوں کے آلات، آلتن جمع آلات، گڈھا جمع گڈھے بھی استعمال کرتے ہیں۔ گڈھوں میں گزر بسر کرنا، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی دفنا دینے کا رواج اس قبل تہذیب کی انفرادیت ہے۔ انفرادیت مطلب یعنی الگ ایک طریقہ ہے۔ یہ تہذیب شمالی چین، وسط ایشیا، روس، افغانستان اور ایران میں دریافت ہونے والی ایسی ہی قدیم تہذیبوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ مشابہت میں نے ملتا جلتا ہے۔ برزہامہ کے قدیم آثار میں سے بعض اس وقت کلکتہ کے قومی عجائب گھر کہتے ہیں، نیشنل میوزیم، جس میں بہت ساری پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو ہم عجائب گھر کہتے ہیں، میں رکھے گئے ہیں۔ ان آثار کے ذریعے سے کشمیر کی قدیم ترین تہذیبی زندگی، یعنی لوگوں کے رہن سہن کی جو طریقہ تھا، وہ اس سے نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ لوگوں کے رہن سہن اور دوسرے حالاتن جمع حالات کا علم ہوتا ہے۔ اب اس سبق میں بہت ساری چیزیں آ گئی۔ ایک تو یہ کہ ہمارے برزہامہ کے تاریخ کے 3 دور۔ ایک دور وہ تھا جو گڈھوں میں رہنے والا دور، گڈھے میں رہتے تھے، گڈھوں میں سب رہن سہن، کھانا پینا وہیں۔ پھر دوسرا دور گڈھوں سے باہر آ کر کے وہ مٹی کے گھر بنانے لگے، پتھروں کے اور لکڑی کے۔ پھر تیسرا دور وہ ہوا جس میں اینٹوں کے مکانات وغیرہ بنانے لگے۔ یہاں پر بہت سارے الفاظ ہیں، ان کا ہم معنی بتائیں گے۔ قبل تاریخی دور یعنی 2000 قبل مسیح کا زمانہ۔ زیر زمین، سطح زمین کے نیچے، یعنی زمین کے نیچے زیر زمین کہتے ہیں۔ بلی چڑھانا، قربان کرنا، صدقہ کرنا۔ دریافت کہتے ہیں معلوم ہونا۔ مشابہت کہتے ہیں مطابقت، ایک جیسا۔ آثار جمع اثر کی جمع آثار، اس کے معنی ہے نشانات، نقوش، بنیاد۔ چاک کہتے ہیں کمہار کا پہیا، جسے چکر دے کر برتن بناتے ہیں، اس کو چاک کہتے ہیں۔ تہذیب، آراستگی، شائستگی، رہن سہن کا طریقہ۔ تہذیب کہتے ہیں رہن سہن کا طریقہ۔ محکمہ آثار قدیمہ، پرانے اور تاریخی آثار کی دیکھ بھال کرنے والا حکومت کا ایک شعبہ، جس کو محکمہ آثار قدیمہ کہتے ہیں۔ بھوج پتھر، بھوج درخت کا چھلکا،
قدیم زمانے میں اسے کاغذ کے بجائے استعمال کرتے تھے۔ بھوج عجائب گھر وہ عمارت جہاں نادر اور قدیم چیزیں دیکھنے کے لیے رکھی جائیں، میوزیم جس کو کہتے ہیں۔